السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ۔ الحمدللہ ناظرین، یہ سلسلہ آپ کی محبت اور آپ کے شفقت کی زیر سایہ ہماری یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پیار مل رہا ہے اور روزانہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ایک نئی بزم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج الحمدللہ ہمارا ماہ رمضان کا یہ آخری عشرہ جاری و ساری ہے اور کوشش کی گئی کہ آج کی مناسبت جو ہے شب قدر کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ ہمارے علماء اہل سنت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ مہمان گرامی آج ہمارے ساتھ بہت خاص ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں، حسب روایت قبلہ ڈاکٹر علامہ سید وقاص ہاشمی صاحب ہمارے درمیان ہیں اور اس نشریات کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ آپ کی خدمات ہیں، آپ کو آج خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کا ذکر خیر کیا تھا، آپ کی مصروفیت تھی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ علامہ پروفیسر مفتی زاہد اسلم صاحب آج ہمارے مہمان اس نشریات کا حصہ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ایک اور خوبصورت ہستی، مجید پاکستانی جنہیں کہا جاتا ہے، اور آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ، آپ یہاں تک آئے، چینل 5 کی پوری انتظامیہ کی طرف سے میری جانب سے آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید، اور آپ کو مجید پاکستانی صاحب کو ویلکم۔ بڑا پرتپاک آپ کا استقبال ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ نے تمام تر چیزوں کو شکست دی اور آپ ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایک اور ہمارے ساتھ خوبصورت نام، بہت ہی طویل آپ کا سلسلہ تعارف، نعیم، آپ کو استفا نمک والا بھی کہا جاتا ہے، اور جنرل پرویز مشرف صاحب سے بڑی خاص انسیت رہی۔ آپ سابقہ سیکریٹری اطلاعات رہ چکے ہیں اور موجودہ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے ساتھ بھی اس وقت آپ کا سلسلہ ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت مہمان گرامی ہمارے درمیان موجود ہیں، موضوع پر بات کریں گے۔ حسب روایت ہمارے ساتھ غلام شبیر مہدی صاحب موجود ہیں، ہماری نشریات کا حصہ ہوتے ہیں۔ دو خوبصورت بچے ہیں، نوجوان ناطخواں ہیں، ایک کمسن بچہ ہے، علی ہے، علی کے ساتھ حسان ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر نبی کی امت میں رکھا، اس کے بعد ہمیں رمضان کا مہینہ دیا اور رمضان میں ہمیں شب قدر سے بھی نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان۔ پروگرام کو حسب روایت آپ کی اجازت سے قبلہ حمد باری تعالیٰ سے میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ جی علی بھائی، احسان بھائی، قبلہ حسب روایت پروگرام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا موضوع جہاں شب قدر تھا اور ہمارا سلسلہ صوفی رنگ، اور ہم بزرگان دین کی خدمات کی بات کریں اور ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کریں تو قبلہ یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے ذوق میں اور عشق و رسول میں جتنا آپ نے لکھا، نہ صرف کلام بلکہ آپ کی بہت ساری خدمات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیے گا تاکہ ہمارا جو سلسلہ ہے بزرگان دین کا وہ بھی جاری رہے اور آج کی مناسبت بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آج جس عظیم الشان ہستی کا آپ نے انتخاب کیا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں اتنے بڑے قد کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ واہ۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے، عمل کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ بہت سارے صاحبان علم بھی گزرے ہیں، بہت سارے صاحبان تقوی بھی گزرے ہیں، لیکن عشق رسول میں جو مقام امام احمد رضا کا ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی اور نہیں پا سکا۔ اگر آپ ان کے نعتیہ کلام میں، نعتیہ دیوان میں نعتوں کو دیکھیں تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کس کس انداز سے اپنے خیال کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے خیال کی بلندی اتنی عظیم ہے کہ آج 100 سال گزر جانے کے باوجود بھی کوئی شاعر اس بلندی تک پہنچ نہیں سکا۔ ماشاءاللہ۔ وہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کلام لکھتے ہیں تو اس کلام کے سننے والے پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ سنتے سنتے آدمی سوچتا ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں گے تو لکھتے وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ لکھتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اسی طریقے سے زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مقام۔ تو جو کلام آپ دیکھیں وہ کلام اپنی ذات میں ایک عظیم شان کلام ہے، کوئی اس کلام کے برابر پہنچ نہیں سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا عشق کا عالم یہ ہے
کہ ایک مرتبہ آپ ربیع الاول شریف کے جلسے کے لیے تیار ہو کر اپنے گھر سے روانہ ہوئے، تو اس زمانے میں علماء کی جو عزت اور توقیر ہوتی تھی اس کے لیے کیا کرتے تھے، پالکی لے کے جایا کرتے تھے اور پالکی میں لے کے جاتے تھے۔ تو پالکی والے آئے، پالکی والوں نے پالکی رکھی، امام احمد رضا فاضل بریلوی پالکی میں تشریف فرما ہوئے، پالکی والوں نے پالکی اٹھائی، پالکی لے کے چلے، تھوڑا فاصلے پر چلے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی کو روک دیجئے، پالکی کو روک دیجئے۔ پالکی کو روکا گیا، آپ باہر تشریف لائے۔ باہر تشریف لانے کے بعد ان چاروں پالکی اٹھانے والوں سے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے جد امجد کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ آپ چاروں میں سید زیادہ کون ہے؟ اب سارے کے سارے یوں کھڑے ہیں، 3 دفعہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنے سید زیادہ کون ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا حسب نسب تھوڑی پوچھا جاتا، بس اتنا جملہ کہا کہ مزدور سے مزدوری کروائی جاتی، حسب نسب نہیں۔ امام احمد رضا دنیا نے دیکھا کہ اپنا سر کا امامہ شریف اتار کے سید زادے کے قدموں میں، سبحان اللہ، دنیا دیکھتی رہ گئی کیا ادب، کہ علم و عرفان کا وہ عظیم الشان شخص اس نے اپنا امامہ قدموں میں رکھ دیا ایک انجان آدمی کے، اور انہوں نے وجہ کیا یہ کہا کہ وہ سید سید زادہ ہے۔ تھے۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا ارے شہزادے آپ کو نہیں پتا آپ نے کیا ظلم کر دیا، ارے کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا سے پوچھ لیا کہ احمد رضا تم بڑے عاشق بنتے تھے، ہمارے شہزادے کے کاندھوں پر تم نے سواری کری تو تمہیں سمجھ نہیں آئی، سبحان اللہ۔ اب آپ میری اس لاشعوری خطا کو معاف کریں۔ سید زادے سے معافی مانگ لی، بہت ساری معافیاں مانگنے کے بعد بھی عشق جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانتا۔ ارے ماشاء اب کیا اللہ، گزارش کی کہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں اور احمد رضا پالکی لے کے چلے واہ گا۔ واہ 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 دنیا نے دیکھا کہ شہزادے کو پالکی میں بٹھایا اور احمد رضا جو ہے اس کو پالکی میں لے کے جا رہے ہیں، مطلب عشق رسول بھی سکھایا اور ادب بھی عشق سکھایا، آل رسول بھی آل سکھایا۔ رسول بھی سکھایا، اصل مطلب میں عشق امام آل احمد رضا رسول خان ہی کی اگر بات کریں صرف عشق اہل بیت، عشق آل رسول کو کر کر دکھایا کہ کس طرح آپ نے سعادات کی اپنے احترام میں کرتے کہتا ہوں اہل بیت کا دامن پکڑے بغیر آپ عشق رسول پا ہی نہیں واہ سکتے، واہ واہ واہ، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ اس بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھیں، اس کو پیار کریں تو ماشاءاللہ، اس کے والد کو خود بخود آپ پر پیار آئے واہ گا۔ واہ واہ، سبحان آپ جب اللہ، حسنین کی بات کریں گے، سیدہ کے بچوں کی بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ آپ سے پیار ماشاءاللہ کرنا ہی ماشاءاللہ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مزید گفتگو بھی کریں گے ناظرین، لیکن مجید پاکستانی صاحب کو میں نے بڑا ایک جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کا ویلکم کیا تھا اس پروگرام میں، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے جب پتہ چلا کہ ہمارے اسپیشل پرسنز کو ڈسیبل کیا جاتا ہے، میں کہتا ہوں اسپیشل ہوتے ہی وہی ہیں کہ جن سے اللہ کام لے رہا ہوتا ہے، آپ انہیں ڈسیبل نہ کہیں، ایبل ہی وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی نہ ڈسیبل ہے بلکہ نہ آپ، بلکہ اسپیشل ہے، آپ بہت ہی اسپیشل ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے مجھے بلوایا اور میں آیا، اور دوسری بات یہ ہے میرے کو اتنی بڑی خوشی ہو رہی ہے میرے اس وطن اس پاکستان میں اعلیٰ حضرت کے اتنے بڑے بڑے چاہنے والے اتنے الحمدللہ، اچھے ہیں، میرے کو اس سے زیادہ کوئی خوشی نہیں۔ نہیں ماشاءاللہ، اور مجھے جو ہماری ٹیم نے بتایا کہ آپ خود ایک اسپیشل پرسنز ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور ان کو آپ مطلب آپ سے بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ اور آپ کے نام کے ساتھ مجید پاکستانی کیوں، آپ محمد مجید کیوں نہیں، عبد المجید کیوں نہیں، کیونکہ اور مجھے- مجید سندھی کیوں نہیں، مجید پنجابی کیوں نہیں، مجھے مجید پاکستانی کیوں؟ مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہے، واہ واہ، اپنے ملک کے لیے جان دی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، اس سے بڑا پیغام اس پلیٹ فارم کا کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہاں 6 فٹ کے طاقتور لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، جوش رکھتے ہیں، مگر وہ یہ جذبہ نہیں رکھتے، لیکن جو مجید پاکستانی صاحب نے کہا کہ میں اپنے ملک سے بڑی محبت کرتا ہوں، جان بھی جائے، آپ کے جذبے کو سلام۔ میرے ساتھ قبلہ نمک والا آپ کو مطلب ایک تو یہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، دوسرا آپ کی خدمات ہمارے ایک سپہ سالار رہے ملک پاکستان کے، آپ کی بے شمار خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے۔ ہم تو ہر شہید، ہر محافظ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ سرحد پر ہیں، بارڈر پہ ہیں، جس بھی منصب پر ہیں، اگر ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو 2 ہاتھوں سے سلام بھی ہے اور ان کے لیے 2 ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ہے ہماری۔ سہیل بھائی ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری چہروں پہ مسکراہٹ ہے نا، اس کی وجہ تم ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ اس پروگرام پہ بھی روشنی ڈالیے گا اور اب تھوڑا اپنے بارے میں مزید بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک تو بلایا یہاں پر، اور ماشاءاللہ سے سب سے بڑی بات تو یہ بہت بڑی شخصیت ہمارے سامنے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ وقاص ہاشمی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے، میں ان کو بہت چھوٹا تھا
جب سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی چھوٹے مطلب بالکل بچہ نہیں تھا، لیکن میں ان کو سن رہا ہوں، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں، ان کی باتیں ابھی بھی انہوں نے بہت اچھی رہنمائی بہت پیاری باتیں انہوں نے کی، اور جو آل محمد سے آل اہل بیت سے جو محبت ہے وہ اس کو جو بات انہوں نے کی تو بہت اچھا مجھے لگا۔ سر بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ اگر میرے یعنی میں ناچیز میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میرے ساتھ جنرل پرویز مشرف کا نام لگا ہے تو وہ ایک سپہ سالار بھی تھے، سپاہی بھی تھے، اور انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا۔ جب وہ اس جگہ پر آئے، سیٹ کے اوپر بیٹھے آ کے، اور آپ سب میں جس جگہ بیٹھا ہوں چینل یہ بھی انہی کی ہی کاوش تھی جو انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد بہت زیادہ سب سے بڑی بات ہے نوکریاں بہت ملی، جو صحافت تھی وہ بھی بہت اوپر آئی، اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ ہوئے بہت سے وہ، لیکن بعد میں ان کے جانے کے بعد پھر ابھی آپ دیکھیں کیا حال ہے اس وقت، تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ وہ انہوں نے جو قدم بڑھایا تھا۔ پرویز مشرف بہت بڑا نام ہے ان کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ یعنی دوسری چیز یہ ہے، میں آپ کو قطع کلام میں ڈاکٹر صاحب بہت ساری خدمات ہوتی ہیں ہر سپہ سالار کی، لیکن آپ سے جو ایک واقعہ جو خانہ کعبہ کی حفاظت والا جو منسلک ہے، وہ جو واقعہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں باقی چیزیں اپنی جگہ، ہمارے ہر فوج کے ہمارا وہ جو پاکستان کے محافظ ادارے ہیں ان کے تمام سربراہ کو خراج تحسین ہے، مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات سے، چونکہ آپ آج موجود ہیں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہوتا، لیکن خدمات کو سراہنا ہمارا موضوع ضرور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور وہ انہوں نے آن دا اسپاٹ فیصلہ کیا جب وہاں جا کے انہوں نے دیکھا، تو یہ ایک اچھے جرنیل کی، اچھے سپہ سالار کی خوبی ہوتی ہے یہ کہ آپ جو ہے وہ صورتحال دیکھیں گے اور اسی وقت آپ فیصلہ کریں گے، تو بہت اچھا ہے کہ یہاں خون بھی نہیں بہنا چاہیے، اور وہ انہوں نے پانی چھوڑا، اس کے اندر کرنٹ چھوڑا، یہ سب کو پتہ ہے یہ بات، تو کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے، تو وہ کام بہت اچھا انہوں نے کام کیا۔ پھر پاکستان کے لیے تو کام کیا، سب سے زیادہ کراچی کے لیے کام کیا، کراچی کے لیے کام کیا تو سب کو معلوم ہے جب کراچی نے جس وقت ترقی کی ہے تو پرویز مشرف کے ہی دور میں جو انہوں نے خصوصی فنڈ دیا۔ پھر ہمارے ڈاکٹر اشرت علی بات گورنر سندھ تھے، یہاں پر 14 سال رہے، اور بڑی خدمات انہوں نے، یعنی 14 سال انہوں نے بہت کام کیا، متنازع نہیں رہے کبھی بھی، ہر پارٹی کے پسندیدہ رہے، جتنی بھی چاہے وہ حلیف جماعتیں ہوں یا مخالف ہوں کوئی بھی ہوں، تو ڈاکٹر اشرت علی بات نے بھی ویسے ہی کام کر کے دیا۔ تو ابھی میں الحمدللہ جب میں پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں نے ان کو جوائن کیا جا کے۔ نہیں ماشاءاللہ آپ کی بھی ڈاکٹر صاحب اپنا استفا صاحب بڑی آپ کی خدمات ہیں، اور قبلہ سے قبلہ بریک سے واپس آئیں گے، پھر آپ سے بھی سلسلہ گفتگو کا آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کر تھوڑی سی شب قدر پہ بھی بات کریں گے، اور تھوڑی سی ہمارے جو نعت خواں موجود ہیں ان کے ساتھ اعلیٰ ذات کے کلام بھی سنیں گے۔ کہیں مت جائیں، دیکھتے رہیں صوفی رنگ چینل 5 کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی رنگ چینل 5 کے سنگ۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ تھا، اور قبلہ نے جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا، اور ہمارے ساتھ ایک آج آپ نے مجھے جوش دیا مجید پاکستانی، اور آج ہمارے ساتھ علامہ پروفیسر مفتی زاہد اسلم صاحب بھی موجود ہیں۔ قبلہ آپ سے بھی رہنمائی چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا، اور ماہ رمضان میں شب قدر، اور شب قدر کا اور جو قرآن کے نزول کا اس کی جو اہمیت افادیت ہے اس پہ ذرا روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر کی آیات کے اندر دیکھا جائے تو شب قدر کی عظمت اور فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو خاص نعمت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دیگر امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو وہ جو زیادہ عمروں کے اندر نیکی حاصل کرتے تھے، میرے رب نے اتنا کرم فرمایا محبوب ہم نے آپ کے غلاموں کو ایک رات دی ہے، اس ایک رات کے اندر جو عبادت کریں گے ان کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب دے دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔
یہ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ کتاب الصوم ہے، باب صلاۃ التراویح ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 710 ہے، حدیث نمبر ہے 1913۔ اور اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 823 ہے، حدیث نمبر ہے 1169۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، باب کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ القدر، اس کا صفحہ نمبر 158 ہے، حدیث نمبر ہے 792۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ وجہ کیا ہے کہ جس کسی کو یہ رات مل گئی اس سے اللہ بھی راضی ہو گیا، آمنہ کا لال بھی راضی ہو گیا۔ اب وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی، اس لیے اس رات کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا تاکہ عبادات کا شوق اور ذوق بڑھا رہے۔ اور اس سے بھی بڑی عظیم حدیث پاک ہے، فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بات بھی بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الصیام ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر ہے 1802۔ اور اسی طرح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 523 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 760۔ اور ترمذی شریف کے اندر جلد نمبر 2 ہے، حدیث نمبر ہے 808۔ اور اسی طرح ابو داود کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 49 ہے، حدیث نمبر ہے 1371۔ آپ کے میرے پیارے آقا زندہ نبی احمد مجتبی نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یہاں پر 2 جملے بتاؤں گا، ایمان اور احتساب کی شرط کیوں لگائی؟ ایمان اور احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کے اندر، قیام کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کے سامنے واہ واہ نہ کروانا مقصود ہو، صرف للہیت ہو، خلوص ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ فرمایا اتنی بڑی اہمیت ہے کہ عرش اولا کا رب اس کے صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صغیرہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہوں کے لیے حکم یہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، جو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے معاملات ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت کرنی ہے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی نیت کرنی ہے کہ عرش اولا کا رب مہربانی فرمائے گا۔ یہ ماہ سیام پورا مہینہ کرم والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، لیکن اس رات کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن اترا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ پتہ یہ چلا کہ اس رات کو فضیلت حاصل ہوئی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اچھا، جس رات میں قرآن اترا اس رات کی اتنی عظمت ہے، تو جس سینے میں قرآن ہوگا وہ بندہ کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جس گھر میں قرآن رکھا ہوگا وہ گھر کتنا اعلیٰ ہوگا، جس گھر میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، قبلہ نے جو نشاندہی کی اور جو اشارہ کیا ماشاءاللہ کی جو قرآن کی اہمیت اور اس رات کی قدر کی اہمیت، کل ایک خصوصی نشریات چینل 5 کی جانب سے آپ کو دکھائی جائے گی، جو کل کی رات کی مناسبت شب قدر کی خصوصی نشریات ہوگی، جو چینل 5 ایکسپو سینٹر سے آپ کو لائیو ہوگی انشاءاللہ، جس کے ہمارے ہوسٹ ہوں گے حافظ ریان اور سید علی حسان۔ ضرور دیکھیے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ کو شب قدر اور دیگر انشاءاللہ علم حاصل کرنے میں رہنمائی حاصل ہوگی۔ قبلہ اعلیٰ حضرت کی بھی بات کر رہے ہیں، شب قدر کی بات کر رہے ہیں، نعت خواں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ چند اشعار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کوئی کلام ہماری ناظرین کے لیے اگر پیش کریں تو مزید اس بزم میں جان آ جائے گی انشاءاللہ۔